اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الإلہ الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمين له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے دورۃ العقیدہ میں کتاب التوحید کی شرح کرتے ہوئے آج ہم اس کتاب کے باب نمبر 36، 37 اور 38 36، 37 اور 38 تین چیپٹرز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 36 اور 37 دونوں کا موضوع بالکل قریب ہے، اور وہ ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل سے اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ ریاکاری یا دنیاوی مفاد کا حصول ہوتا ہے۔ یہ باب نمبر 36 اور 37 اور باب نمبر 38 ہے کہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیز میں اپنے علماء یا اپنے حکمرانوں کے پیچھے لگ کر اس چیز کو حلال کر دینا یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دینا کسی کے پیچھے لگ کر، تو بڑا ضروری باب ہے اور تینوں ابواب بھی بہت ضروری ہیں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں باب نمبر 36 سے۔ اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے ایک آیت کریمہ اور 2 احادیث کو ذکر کیا ہے، اور اس باب کے اندر کل 6 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار سے آپ واقف ہیں کہ پہلے وہ دلائل ذکر کرتے ہیں اور دلائل کے بعد پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان دلائل سے کتنے مسائل ثابت ہو رہے ہیں، قرآن و سنت کے ان ادلہ سے، ان نصوص سے کتنے فوائد، کتنے مسائل ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ تو میری اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی آیت کریمہ آتی ہے یا کوئی حدیث آتی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس آیت یا حدیث سے کون کون سے فوائد ثابت ہو رہے ہیں۔ آیت کریمہ ذکر کی ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اور ریاکاری کی جو مزید تفصیل ہے یا اس کی تعریف ہے اس کو ہم انہی نصوص کے اندر جا کر لیتے ہیں، دلائل کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑا پیارا نکتہ دیکھیں، مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی عنوان کو ذکر کرتے ہیں نا تو ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ یعنی اس کی مذمت کے اندر یا اس کے حق میں توحید ہے تو اس کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے، شرک ہے تو اس کی مذمت کے بارے میں یہ باب ہے، لیکن اس باب میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ باب ما جاء فی الریا، کیوں؟ کیونکہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس کی مذمت کی بھی ضرورت نہیں، ہر انسان کو پتا ہے کہ ریاکاری جائز نہیں ہے۔ بولے ہر انسان کو پتا ہے کہ ریاکاری جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ریاکاری کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ علماء کرام نے ریاکاری کی 3 صورتوں کو بیان کیا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو کرتے ہوئے بنیاد کے اندر ریاکاری کو لے آتا ہے، مطلب جب اس نے کام شروع کیا بالکل ابتدا کے اندر ہی ریاکاری کو لے کر آ گیا۔ نماز پڑھنے لگا تو نیت ہی یہ تھی کہ دکھلاوا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا مقصد یہ تھا کہ دکھلاوا تھا، تو کیا ہوا؟ عمل کی بنیاد میں ریاکاری شامل ہو گئی، یہ حرام کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ کسی نے کوئی عمل کیا، عمل سے اس کا ارادہ ریاکاری کا نہیں تھا، عمل وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن عمل کے درمیان میں جا کر مطلب
اس کے پاس 100 روپیہ تھا خرچ کرنے کے لیے، 50 روپے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، باقی کے 50 روپے رہ گئے. اب وہ خرچ کرتے ہوئے اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، ریاکاری آ گئی. سمجھ رہے آپ کو؟ تو جو پہلے کا عمل ہوگا وہ مقبول ہے، لیکن جو بعد کا عمل ہے جس میں نیت میں فطور آ گیا وہ مردود ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ کوئی انسان عمل کر چکتا ہے اور کر چکنے کے بعد شیطان آ کر اس کی نیت کو خراب کرتا ہے، تو اس صورت میں انسان کے عمل کو یہ وسوسہ خراب نہیں کر سکے گا، جیسا پہلی 2 صورتوں میں تھا. تو علماء کرام نے ریاکاری کی 3 صورتیں بیان کی. پہلی 2 بڑی شدید ہے. نہ عمل کرتے ہوئے انسان کی نیت میں فطور آنا چاہیے، نہ عمل کے درمیان میں انسان کی نیت میں فطور آنا چاہیے، ورنہ دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے؟ اس کا عمل مردود ہو جاتا ہے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اب آیت کریمہ کی طرف آئیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مانند ایک انسان ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مانند ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ جو تمہارا معبود ہے وہ ایک اکیلا معبود ہے. تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک اکیلا الہ ہے. یہ وحی کی جاتی ہے میری طرف. اب دیکھیں اس آیت کریمہ سے ریاکاری کے بارے میں اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے؟ تعلق کو سمجھیے، نصوص کو، دلائل کو سمجھیے. آیت کریمہ کا ریاکاری سے یہ تعلق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تمہاری طرح انسان ہوں. ہاں، جو اللہ نے مجھے امتیاز عطا کیا وہ یہ کہ اللہ نے مجھے مقام رسالت پر فائز کیا، میری طرف وحی کی جاتی ہے. یوحا الیہ. اچھا، وہ کیا وحی ہوتی ہے؟ وہ وحی کہ جی انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے. تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، یہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، عبادت کے لائق. تو جو اللہ عبادت کے لائق ہے، یاد رکھیے گا وہ اس لائق بھی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بھی اس ایک اللہ کے لیے خالص کریں. آپ کا عمل اصل میں 2 چیزوں کا نام ہے، ایک آپ کی نیت اور دوسرا آپ کا عمل. دیکھیں، آپ عمل تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے عمرہ اور حج کر رہے ہیں، دیگر نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دین کے علم کو سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. لیکن جو دوسری چیز ہے، کیا آپ کی نیت بھی اللہ کے لیے ہے یا نہیں؟ کہ نیت کے اندر دکھلاوا تو نہیں آ گیا، کہ نیت کے اندر دنیاوی چیزوں کا حصول تو نہیں آ گیا، جیسا کہ اس سے اگلا باب ہے، باب نمبر 37. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں علماء کرام نے کہا ایک چیز وہ ہے جو دکھائی دیتی ہے انسان کا عمل، آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھائی دے رہے سب کو. دوسری چیز وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، وہ ہے آپ کی نیت. اب آپ کی دکھائی دینے والی چیز کا دار و مدار اس چیز پر ہے جو دکھائی نہیں دے رہی، اور وہ ہے آپ کا اخلاص، آپ کے دل کی کیفیت. سمجھے آپ کو؟ آپ کا اخلاص اور آپ کے دل کی کیفیت. تو محترم سامعین، اگر انسان کا ماتھا تو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے طواف کر رہے ہیں، لیکن نیت کے اندر فطور آ گیا تو یہ کہلاتی ہے ریاکاری. تو تمہارا الہ ایک الہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے. عبادت 2 چیزوں کا نام ہے، میری نیت کا اور میرے عمل کا. تو مجھے چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں میں اللہ کے لیے خالص کروں، اپنی نیت کو بھی اللہ کے لیے خالص کروں، اور بولے اپنے عمل کو بھی ایک اللہ کے لیے خالص کروں. اب آئیے حدیث کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے. ہاں جی، تو ذرا بتائیے کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں
کہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث کی کون سی کیٹیگری، کون سی قسم کہلاتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بات درست آ رہے ہیں. وقاص ہے، جمیل قریشی صاحب ہے، عبدالرؤف کیانی صاحب ہے، سسٹر اقرا ہے، سسٹر اسما ہے، سسٹر شمع ہے، سب کے جو بات درست ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اور آپ میں سے کل 20 کے قریب یا 15 کے قریب لوگوں کی طرف سے جو بات موصول ہوئی الحمدللہ. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اللہ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شریکوں میں سب سے زیادہ غنی ہوں شرک سے. مطلب ایک انسان عمل کر رہا ہے، میرے لیے بھی کر رہا ہے، ساتھ کسی کو دکھانے کے لیے بھی کر رہا ہے، وہ اس نے اس عمل میں اس شخص کو یا اس چیز کو میرا شریک بنا دیا. تو ان تمام پارٹنرز کے اندر، شرکاء کے اندر میں سب سے غنی ہوں. کیسے غنی ہوں؟ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا کام کیا، اشرک فیہ، شریک کیا اس میں، معیہ، میرے ساتھ، فیہ، اس عمل میں، غیری، کسی اور کو، میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا، تو میں کیسے غنی ہوں؟ ترکتہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وشرکہ، اور اس کا یہ جو مشارکت والا عمل ہے نا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. رواہ مسلم. کیونکہ میں تو غنی ہوں، مجھے ایسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس میں میرے لیے بھی عمل ہے اور کسی اور کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ آئی جی آپ کو؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شرکاء میں سب سے زیادہ غنی ہوں. اغنا یہ سپرلیٹیو اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل. غنی، اللہ کی صفت غنی بھی تو آئی ہے نا، اللہ کی صفت غنی بھی آئی ہے، هو الغنی الحمید. تو اس کا اسم تفضیل کیا ہوا؟ اغنا، سب سے زیادہ غنی، ایسا غنی کہ اس سے بڑھ کر کوئی غنی نہ ہو. اللہ. اگلی حدیث دیکھیے، اور یہ پچھلی حدیث اور آیت کی مزید تفصیل آئے گی آگے چل کر مسائل کے اندر. وعن ابی سعید مرفوعا، حضرت ابو سعید. تو ذرا بتائیے یہ کون ہے حضرت ابو سعید؟ ان کی نسبت کیا ہے؟ چیٹ میں بتائیے، دیکھتے ہیں پہلے 3 لوگ کون ہیں. آپ جہاں کہیں بھی ہمارے کورس کو سنیں، چیٹ میں جواب دیجیے حضرت ابو سعید سے کون مراد ہے. حضرت ابو سعید کی مرفوع روایت ہے، فرماتے ہیں، مطلب جب صحابی کے کہتے ہیں نا مرفوع، صحابی آ کر یہ کہہ دیں کہ مرفوع، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرے. اگر موقوف آ جائے، موقوف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی نسبت درست نہیں. مقطوع تابعی کا قول، سمجھیں؟ مرفوع مطلب رفع سے، کہ وہ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. تو حضرت ابو سعید کی مرفوع روایت مطلب کہ حضرت ابو سعید اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اور بالکل ماشاءاللہ سب کے جو بات درست ہیں. پہلے 3 لوگ کون ہیں جی؟ جمیل قریشی صاحب ہیں، سسٹر مارا ہیں، اور سسٹر عرفانہ ہیں. اللہ آپ سب کو ذائقہ خیر عطا کریں. اور اس کے بعد ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی طرف سے درود جواب آیا. اس سے مراد حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں، بما ہوا اخوف علیکم عندی. اخوف بھی خوف سے اسم تفضیل ہے. بما ہوا وہ جو، اخوف زیادہ خوف دلانے والی ہے، علیکم تم پر، عندی میرے نزدیک، میرے نزدیک جو تم پر زیادہ خوفناک چیز ہے. کس چیز سے؟ من المسیح الدجال، مسیح دجال سے. مطلب جیسا مسیح دجال کا فتنہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز تم پر کیا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قلنا، ہم نے کہا، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، شرک خفی، مخفی شرک، ایسا شرک جو دکھائی نہیں دیتا، مخفی شرک. یقوم الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات واضح کی. یقوم الرجل، اور بعد نے کہا کہ یہ کسی صحابی نے اس کی وضاحت کی، حضرت ابو سعید خدری یا بعد کے تابعین میں سے. یقوم الرجل، آدمی کھڑا ہوتا ہے،
فیصلی اور نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاتہ اپنی نماز کو اور خوبصورت کرتا ہے، زین یزین اپنی نماز کو اور اچھا کرتا ہے، کیوں؟ لما یرا من نظر رجل، جو کسی آدمی کی نگاہ کو دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، میں اور اپنی نماز کو اچھا بناؤں۔ یہ شرک خفی ہے، نہ دکھائی دینے والا شرک، مخفی شرک۔ رواہ احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں اس حدیث کو روایت کی۔ اللہ، اور چلیے ذرا بتائیے تیسرا سوال آج کا کہ دیگر احادیث کے اندر اس کو کون سا شرک کہا گیا؟ یہاں پر کہا گیا شرک الخفی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں وہ ہے شرک ہاں جی، عبدالرؤف کیانی صاحب کا جواب درست ہے، سسٹر نمرہ کا جواب درست ہے، اور سسٹر جلیس فاطمہ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ تینوں جواب درست ہے۔ شرک اصغر، شرک اصغر، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اب دیکھیں نا، شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور اصغر، ٹھیک ہے؟ اکبر یہ کہ انسان پورے عمل کو غیر اللہ کے لیے کرے، سجدہ غیر اللہ کے لیے کرے، دعا غیر اللہ سے مانگے، یا نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر دے، صدقہ غیر اللہ کے لیے دے، مطلب پورے عمل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، چھوٹا شرک، شرک اصغر۔ یا پھر کیا کہا گیا؟ شرک خفی، مخفی کیوں؟ کیونکہ انسان کی نیت دکھائی نہیں دیتی، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بندے کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی کسی اور کو راضی کرنا بھی مقصود ہے؟ تو بولے یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک اصغر یا شرک خفی۔ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں اس میں کل 6 مسائل ہیں۔ یہ جو بھی آپ نے 3 دلائل پڑھے، بولے اس میں کتنے مسائل ہیں؟ 6۔ اور یہاں پر ایک بڑا پیارا نکتہ کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے صحابہ کرام سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ سوال جو کبھی کبھار ہم طالب علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں یا کچھ بھی، تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال پوچھتے ہیں۔ اور سوال پوچھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اب آتے ہیں جی مسائل کی طرف۔ اس باب میں کل 6 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تفسیر آیت الکہف، سورۃ الکہف کی آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امتیاز، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، جیسے کہ ہمارے نماز میں کہتے ہیں ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی آیت کریمہ میں یہ دونوں امتیاز ہیں، بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہوں، مطلب اللہ کا عبد ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اور یوحی الیہ ورسولہ، محمدن عبدہ ورسولہ، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ سورۃ الکہف کی جو آیت نمبر 110 ہے، یہ وہی اس معنی کے اعتبار سے وہی شہادتین ہے جس کا آپ اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے بندے ہیں اور دوسرا اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے بندوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں مصطفیٰ، مجتبی، مصطفیٰ اور مجتبی کا مطلب ہوتا ہے چنیدہ، جسے اللہ نے چن لیا۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے اللہ نے آپ کے دل کو سب سے بہترین پایا اور آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الامر العظیم، الامر العظیم فی رد العمل الصالح، نیک عمل کو رد کرنے میں بہت بڑا معاملہ ہے کہ انسان کا عمل صالح رد ہو جاتا ہے، اس کے رد کے اندر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کب؟ اذا دخلہ شیء لغیر اللہ،
جب غیر اللہ کے لیے کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے، جب غیر اللہ کی کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے تو اس کا عمل صالح بھی رد ہو جاتا ہے. بہت بڑا یہ معاملہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ ذرات کی طرح ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان سے مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہیں تھا. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ذکر السبب الموجب لذالک. اب یہ جو عمل رد ہوتا ہے، عمل صالح رد ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ذکر السبب، اس سبب کا ذکر، الموجب جو واجب کرنے والا ہے، لذالک یعنی لذالک الرد، جو کہ اس رد کو، اس ریجیکشن کو جو واجب کرنے والا عمل ہے اس کا سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود فرما دیا حدیث قدسی میں، وَهُوَ كَمَالُ الْغِنَا، اور وہ اللہ کا غنا کے اندر کمال درجے کا ہونا ہے کہ اللہ اغنى الشرکاء ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ایسے عمل کی. اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. کمال الغنا، اللہ کا کمال درجے کا غنی ہونا ہے. اللہ. تو دیکھیں، جب بھی اسباب پر غور کیا جاتا ہے پھر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے. چوتھا مسئلہ، ان من الاسباب، اسباب میں سے کیا ہے کہ انہ تعالی خیر الشرکاء، جو جتنے بھی اس نے اس عمل کے اندر شریک ٹھہرا دیے نا، کچھ افراد کو راضی کرنا ہے اس نے اپنے عمل سے، انہیں بھی خوش کرنا ہے، انہیں بھی اپنے عمل کو دکھانا ہے. جن افراد کو، شرکاء کو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا عمل کی نیت میں، اللہ رب العزت ان میں تمام سے غنی ہے اور خیر الشرکاء ان میں سب سے بہتر ہے. بولے ان میں سب سے بہتر ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، جو سب سے بہتر ہے اپنے عمل کو اس اللہ کے لیے کرتا. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، خوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ من الریا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام پر ریاکاری کا ڈر یا خوف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ پر ریاکاری کا ڈر اور خوف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ اخوفو علیکم عندی من المسیح الدجال، میرے ہاں مسیح دجال سے بھی زیادہ وہ چیز تم پر میں اس کا خوف رکھتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری. السادسہ، چھٹا مسئلہ، انہو فسر ذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفسیر بیان کر دی. کیا؟ بِأَن يُصَلِّيَ الْمَرْءُ لِلَّهِ، یہ کہ بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، وَلَكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ، لیکن اس کو وہ مزین کرتا ہے اپنی نماز کو جب دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اسے دیکھ رہے، جب دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی طرف نظر کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو اور اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی اپنے صحابہ کے لیے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے باب نمبر 36 کو مکمل کیا. آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات چیٹ میں سیو رہیں گے. سیشن کے آخر پر انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف آتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سیشن کے آخر میں آپ کے سوالات ہم لیتے ہیں کال پر یا چیٹ کے اندر، تو انشاءاللہ وہاں پر ہم سوالات کو لیں گے. تو آتے ہیں جی باب نمبر السابع والثلاثون کی طرف، 37 نمبر باب کی طرف آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ باب من الشرک، باب ہے جی یہ بھی شرک میں سے ہے. کیا؟ ارادت الانسانی، انسان کا چاہنا، مطلب انسان کا چاہنا، انسان کا ارادہ کرنا، بعملی ہی، اپنے عمل کے ذریعے، الدنیا، دنیا کا، انسان کا اپنے عمل کے ذریعے دنیا چاہنا، دنیا کا، اپنے عمل کے ذریعے انسان کا دنیا کا ارادہ کرنا. بولے جی یہ بات اس بارے میں ہے کہ کوئی بندہ اپنے عمل سے کیا چاہ رہے ہے، اپنے عمل سے کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ الدنیا، اللہ اور اللہ کی رضا اس کے عمل کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل کا، بولے مقصد کیا ہے؟ اس کے عمل کا مقصد ہے جی دنیا کا حصول. اب دنیا کے حصول میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. کیا مطلب کئی چیزیں؟ مطلب دنیا کے حصول میں ریاکاری جو پیچھے آپ نے پڑھا،
شہرت کا حصول، مال و دولت کا حصول، لالچ کا حصول، کسی چیز کو اپنانے کا حصول، کسی چیز کے حاصل کرنے کا مقصد، یہ تمام مقاصد آ جاتے ہیں دنیا۔ رب کی رضا نہیں، رب کے دین کی سربلندی نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عبودیت دکھانا نہیں، بلکہ دنیا کا حصول۔ تو مطلب یہ جو باب ہے نا، دیکھیں بڑا وسیع ترین باب ہے، کئی ایک چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، بولے کئی ایک چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ بڑا وسیع باب ہے۔ بعمل ہی دنیا، اگر امام صاحب کسی ایک چیز کو خاص کر دیتے، بعمل ہی المال، تو وہ مال کے ساتھ ہو جاتی، لیکن دنیا کہا تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں 2 آیات اور 1 حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس باب کے اندر کل 7 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور جو 2 آیات ہیں نا وہ ایک ہی جگہ سے ہے، سورۃ ہود کی ایک ہی آیات ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، میری آپ کی ہم سب کی اصلاح کے لیے۔ تو آتے ہیں جی ان آیات اور حدیث کی طرف۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کیا فرمان ہے اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وَزِينَتَهَا، اور اس کی خوبصورتی، نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم پورا پورا دیں گے انہیں ان کے اعمال، فِيهَا، اس دنیا میں، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، یعنی دنیا میں، لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے، بخس ہوتا ہے کمی، کوئی کمی انہیں دنیا کے اندر نہیں کی جائے گی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جو، لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط، اور برباد چلا جائے گا، ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، وباطل، اور باطل ہو جائے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو دنیا میں عمل کرتے تھے وہ باطل چلا جائے گا، وہ برباد چلا جائے گا، اور آخرت میں آگ کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ان آیات کو سمجھیے، بڑی ضروری آیات ہے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، نیتوں کو خالص کرنے کے باب میں۔ ایک انسان عبادت کرتا ہے، انسانیت کے فلاح کے کام کرتا ہے، اس حتیٰ کہ دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، اس سے اس کا مقصد صرف دنیاوی زندگی تھی۔ من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اس نے چاہا، بولے اس سے اس کا مقصد کیا تھا جی؟ دنیاوی چیزوں کا حصول اور دنیاوی زیب و زینت۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نوفی الیہم اعمالہم، ہم انہیں ان کے اعمال پورے پورے دے دیتے ہیں۔ مطلب کسی نے اگر چاہا کہ وہ مشہور ہو جائے تو اللہ نے فرمایا ہم اسے شہرت دے دیتے ہیں۔ کسی نے چاہا وہ مالدار ہو جائے اپنے اعمال سے تو ٹھیک ہے، ہم نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال انہیں پورے پورے دے دیتے ہیں، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مطلب اللہ ان کے عمل کے بدلے میں پورا پورا اللہ ان کو دنیا میں بدلہ دے دیتے۔ سمجھ آئی جی؟ اب دنیا میں مل گیا جو ملنا تھا، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ تو رائے گاں گیا، وہ تو باطل گیا جو دنیا میں وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس وضاحت کو سمجھ لیجئے، دیکھیے ایک انسان ہے، اس مسئلے کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ایک انسان عمل کرتا ہے اور اس عمل سے اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کا حصول ہے، بولے صرف اور صرف دنیا کا حصول ہے، میں نے ایک کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بس دنیا مل جائے، شہرت مل جائے، مال مل جائے، کوئی بھی ایسی چیز مل جائے۔ سمجھئے آپ کو؟ یہ پہلی صورت ہے۔ یہ عمل تو مردود، اور وہ اسی ضمن کے اندر آئے گا کہ جو اپنے عمل سے صرف اس نے دنیا چاہی، دنیا اس کو دے دی گئی، اب آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ انسان سے اس کے عمل کا مقصود اللہ کی رضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا بھی مل رہی ہے. آپ سمجھے اس مسئلے کو؟ مطلب کوئی انسان مسجد کا خطیب ہے، مسجد کا امام ہے، اب اس کا مقصد خطبہ کے دینے سے، لوگوں کی امامت کروانے سے، اللہ کی کتاب پڑھنے سے، یا لوگوں کو نماز پڑھانے سے، یا پھر ویلفیئر کے کام کرنے سے، انسانیت کی خدمت کرنے سے، اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے دنیا بھی مل رہی ہے. اس صورت کے اندر یہ بالکل جائز ہے. ہاں، نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز اصل مقصد ہے اور دوسری چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہے، جو مقصد نہیں ہے، جو بنیاد اور اساس نہیں ہے. تو اصلاح کیسے کرنی چاہیے کہ کہیں ایسے نہ آئے ہو کہ وہ دنیاوی چیز اصل ہو جائے اور جو اصل چیز ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر لے. آپ کو پتہ ہے شیطان اسی طرح تو نیتوں کے ساتھ کھیلتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنا عمل اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ اسے دنیا بھی ملتی ہے، بعض اوقات شہرت بھی مل جاتی ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے، اس کو شہرت، دنیاوی لالچ یہ اس کے اصل بنا دیتا ہے اور باقی چیزوں کو سیکنڈ تھرڈ درجے پر لے جاتا ہے. سمجھ آئے جی آپ کو مسئلہ؟ یہ دو صورتیں. تو اگر انسان کو اس کے کسی نیک کام سے اللہ اگر دنیا بھی عطا کر رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اصل نہ بنائے، اصل اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. اب چلتے ہیں جی حدیث کی طرف، اور حدیث سے بات مزید واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور صحیح میں ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں پہلے بھی گزرا کہ جب بھی صرف الصحیح کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد صحیح بخاری ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، دینار کا غلام. عبد غلام کے معنی میں آتا ہے عبد اللہ اللہ کا غلام. تعیس عبد الدینار، دینار کا غلام ہلاک ہو گیا. تعیس عبد الدرہم، درہم کا غلام ہلاک ہو گیا. تعیس عبد الخمیسہ، خمیسہ کہتے ہیں چادر کو، ایک خاص قسم کی جو عمدہ چادر ہوتی ہے، عمدہ چادر، اس کا غلام ہلاک ہو گیا. تعیس عبد الخمیلہ، خمیلہ کہتے ہیں نرم و ملائم کپڑے کو، یہ جو نرم و ملائم کپڑے کے شوقین ہیں اس کا غلام ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا. مطلب جو شوقین میں نے کہا، شوقین کس مقابلے میں؟ مطلب اللہ کی رضا کے مقابلے میں ان دنیاوی چیزوں کو پسند کرنے والے. ایک ہوتا ہے کہ انسان ویسے کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ رب کی رضا سے ٹکراتی نہیں ہے یا رب کی رضا پر غالب نہیں آتی، ایسی پسند میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، انسان کے دین پر غالب نہ آئے، اس کی نیت پر غالب نہ آئے. تو دینار کا غلام، درہم کا غلام، اچھی چادروں، عمدہ چادروں کا غلام اور عمدہ کپڑوں کا غلام ہلاک ہو گیا. کیوں؟ ان اعطیا، اگر اسے دیا جائے، راضیہ تو راضی ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَى، اور اگر اسے نہ دیا جائے، سَخِطَ، تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح کی کہ اس سے مراد اللہ کی عطا ہے، کہ اگر اللہ کی طرف سے اسے کچھ نعمتیں وغیرہ ملتی رہے تو بڑا خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، اور اگر ذرا سی آزمائش آ جائے تو فوراً واپس پلٹتا ہے. بعض نے اس کی یہ تشریح کی، اور بعض نے کی کہ مطلب دوسرے لوگوں سے اگر اسے کچھ ملتا رہے، لالچ اس تک ہوتی ہے، اس کے دین پر غالب آ چکی ہوتی ہے کہ اگر کچھ ملتا رہے تو راضی رہتے ہیں اور کچھ نہ ملے تو فوراً غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. فرمایا تعیسہ وانتکس، تعیسہ وانتکس، تعیسہ ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا، وانتکس اور پھسل گیا، ٹھوکریں کھانے لگا. جیسے ان تکسا کا مطلب ہوتا ہے عکس الٹ جانے سے، کہ کوئی بندہ اندھیرے میں
آگے کی بجائے اور پیچھے کی طرف جاتا رہے. عکس تعیس ونتقص، ہلاک ہو گیا اور واپس پلٹنے لگا. اذا شیک فلن تقش، جب اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ ایک بد دعا ہے کہ فلن تقش، اس کا وہ کانٹا نہ نکلے. اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا وہ کانٹا بھی نہ نکلے. اب یہ تو حدیث کے اس حصے تک پہلے بندے کا تذکرہ تھا جو کہ ہلاک ہو گیا. اب اس کے برعکس دوسرے بندے کا تذکرہ ہے جس کے لیے خوشخبری ہے. وہ کون ہے جی؟ طوبی لعبد، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے آخذ بعنان فرسہ، جو تھامے ہوئے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں. اشعث رأسہ یا رأسہ، اپنے سر کو اس نے پراگندہ کر دیا. گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کی جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اس کا سر مٹی آلود ہو چکا ہے. مغبرۃ قدماہ، اس کے قدم غبار آلود ہو چکے ہیں. سر پر بھی مٹی ہے. اشعث، قدموں پر بھی مٹی آ چکی ہے. ان کان فی الحراست، کان فی الحراست، اگر اس کی ڈیوٹی چوکیداری والی سائٹ پر لگائی جائے، کان فی الحراست، وہ چوکیداری والی سائٹ پہ رہتا ہے. وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر اس کی ذمہ داری ساقہ کہتے ہیں لشکر جو لڑائی کرتا ہے اس کے سب سے پچھلے حصے کو ساقہ کہتے ہیں. اگر اس کی ڈیوٹی سب سے پچھلے حصے میں لگائی جائے کان فی الساقۃ، تو وہ سب سے پچھلے حصے میں رہتے ہیں. ان استأذن، اگر کوئی اجازت وغیرہ مانگے کہیں جانے کی، چھٹی یا کوئی بھی اجازت، لم یؤذن لہ، تو اسے اجازت بھی نہیں دی جاتی. وَإِن شَفَعَ، اور اگر کسی کی سفارش کر ڈالے، لم یشفع، اس کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر، کتنا کمزور بندہ ہے. آپ کو تو اسلامی لشکر میں نا یہ ہوتا تھا کہ یا جو لڑائی کے میدان کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اگلے حصے کے اندر لڑے. یہ نہ ہو کہ اسے چوکیداری پر مامور کر دیا جائے یا لشکر کے پچھلے حصے پہ نہ وہ اپنی بہادری دکھا سکے، نہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، بس چوکیداری کرتا رہے. لیکن یہ بندہ اتنا متواضع ہے کہ اگر کوئی اسے کہہ دے چوکیداری کرنی ہے تو یہ چوکیداری کر لیتا ہے. کوئی کہہ دے لشکر کے پچھلے حصے میں تو یہ پچھلے حصے میں ہو جاتا ہے. اجازت مانگے تو اجازت بھی نہیں ملتی. سفارش کرے تو، کیونکہ یہ بالکل گمنام بندہ ہوتا ہے. سفارش تک، کیونکہ نہ اس کی لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں یا نہیں جنہیں شاید کہ ان کے رب کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں جانتا ہوتا. لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی معیار نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی بھی نہیں جانتا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو پسند کرتا ہے حدیث کے مطابق جو اللہ سے ڈرنے والا اور مخفی انسان ہوتا ہے. تو یہ حدیث اللہ کے ایسے بندوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے اللہ کی راہ میں جا رہے، قدم بھی غبار والے ہو گئے، سر بھی غبار والا ہو گیا، جہاں ڈیوٹی لگی قبول کر لی، اجازت مانگی اجازت نہیں ملی، اور اگر سفارش کی تھی سفارش کو قبول نہیں کی. لیکن اس کے لیے خوشخبری ہے، توبہ، یہ اس سے بہتر ہے جس کا تذکرہ حدیث کے پہلے حصے میں ہوا، جو دینار درہم اچھے کپڑوں کا غلام ہے. اس سے بہتر ہے یہ انسان، کیونکہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ سے یہ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے خوش نصیبی ہے، جن کے لیے خوش قسمتی ہے، جن کے لیے توبہ ہے. آمین یا رب العالمین. چلیے جی، تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا اس حدیث کے اندر ایک بڑا پیارا نقطہ جو میں شرح کے دوران پڑھ رہا تھا. مطلب کوئی انسان کسی علاقے کے اندر بالکل مجہول ہوتا ہے، کوئی اسے نہیں جانتا پہچانتا، تو ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں جانے پہچانے. اللہ کے ہاں انسان مقبول ہو، اور اللہ رب العزت نے اپنے ہاں مقبولیت کی یا اپنے ہاں قربت کی یہ نشانی مقرر نہیں کی کہ جس کے پیچھے جتنے زیادہ فالورز یا لوگ ہوں گے
وہ اتنا زیادہ میرا قریب ہوگا. بلکہ اللہ نے کیا مقرر کی جی؟ ان اقربکم، تم میں سب سے زیادہ میرا قریبی کون ہوگا؟ اتقاکم للہ، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل میں جتنا میرا تقوی اور ڈر ہوگا، وہ ہے اللہ کا سب سے قریبی، وہ ہے اللہ کے سب سے قریبی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب آتے ہیں امام صاحب نے اس باب سے، یہ جو پیچھے آپ نے 2 آیات اور 1 حدیث کو پڑھا، اس سے امام صاحب نے کل 7 مسائل کو ثابت کیا. کون سے 7 مسائل؟ سب سے پہلا مسئلہ المسألۃ الاولی ارادۃ الانسان الدنیا بعمل الاخرہ، کہ کوئی انسان آخرت کے کام سے دنیا چاہتا ہے. کوئی انسان آخرت کے کام سے، حالانکہ اسے اس کام سے آخرت چاہنی چاہیے، لیکن اس سے وہ دنیا چاہتا ہے. ثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے جی؟ تفسیر آیت ہود، سورت ہود کی آیت کی تفسیر، بلکہ 2 آیات ہی سورت ہود کی آیت نمبر 15-16 جن کی تفسیر آپ نے سنی. الثالثہ، تیسرا مسئلہ تسمیت الانسان المسلمی، مسلمان بندے کو یہ کہا جا رہا ہے عبد الدینار والدرہم والخمیسہ. بولے مسلمان بندے کو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ دینار کا غلام، درہم کا غلام، خمیسہ کا غلام. تو مطلب مسلمان بندے کو یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ یہ جو نسبت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دینار اس کو پیدا کرنے والا ہے یا دینار اس کا رب ہو گیا. مطلب یہ کہ اس نے دینار کو اللہ کی رضا کی جگہ پر وہ لے آیا. جس جگہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی، اس کا مقصد اس جگہ دینار آ گئی، تو یہ تو دینار کا غلام بن چکا ہے اور مسلمان ہے. کیونکہ یہ ظاہر بات ہے ریاکاری انسان کو کفر تک نہیں لے کر جاتی، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو مسلمان بندے کو عبد الدینار والدرہم والخمیسہ کہا گیا. الرابعہ، چوتھا مسئلہ تفسیر ذالک، اس کی تفسیر کہ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، اگر اس کو دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کی تفسیر آپ نے سنی. الخامسہ، پانچواں مسئلہ قولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے تعیس وانتکس، برباد ہو گیا اور الٹ چل پڑا. مطلب عمل سے مقصد رب کی رضا ہونی چاہیے، لیکن اس نے عمل سے مقصد رب کی رضا نہیں لی، الٹ چل پڑا. السادسہ، چھٹا مسئلہ قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ، کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو وہ نہ نکلے، گویا کہ ایک بد دعا ہے. السابعہ، ساتواں مسئلہ الثناء علی المجاہد، اس مجاہد کی تعریف. کس مجاہد کی؟ الموصوف بتلک الصفات، جو کہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے. وہ مجاہد جس کے اندر یہ والی صفات پائی جا رہی ہیں، اس کی تعریف. کون سی صفات پائی جا رہی ہیں؟ کہ وہ بات مانتا ہے، جہاں ڈیوٹی لگے مامور کیا جائے وہیں پر ڈیوٹی کرتا ہے. اس کا سر اور قدم خاک آلود ہو جاتے ہیں، ان پر غبار آ جاتا ہے. چھٹی مانگے، اجازت مانگے تو اجازت نہیں ملتی، کسی کی سفارش کرے. مطلب ایک ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر ایک ایسا بندہ کہ جب وہ کسی کی سفارش کرے تو فوراً سے اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کے یہاں زیادہ مشہور نہیں ہوتا، تو اس کی سفارش کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اب یہ بندہ ایسا ہے کہ ان شفع لم یشفع، اگر کسی کی سفارش کر ہی دے تو اس کی سفارش بھی نہیں مانی جاتی. لیکن اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے ہاں یہ بندہ بڑے درجات والا ہے. اللہ. تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے باب نمبر 37 کو مکمل کیا. تو اب چلتے ہیں ہم باب نمبر 38 کی طرف، تاکہ اپنے مقرر وقت کے اندر ہم اس باب کو بھی مکمل کریں. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے جی، باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ وتحلیل ما حرمہ فقد اتخذہم اربابا. باب، یہ باب ہے کس بارے میں؟ من اطاع العلماء، جس نے علماء کی اطاعت کی، والامراء، اور امراء کی. امیر ان کی جمع امراء،
اور عالم ان کی جمع علماء، جس نے علماء کی اطاعت کی یا حکمرانوں کی، امراء کی اطاعت کی، کس چیز میں؟ فی تحریمی، اس کو حرام کرنے میں، ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا ہے، وہ تحلیلی، اور اس کو حلال کرنے میں، ما حرم، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کرنے میں، یا جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنے میں۔ اچھا یہ کیسے ہیں؟ اگر کسی بندے نے ایسی اطاعت کی اپنے علماء کی یا امراء کی، فقد اتخذہم اربابا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے علماء اور امراء کو رب بنا لیا۔ رب کی جمع ہے ارباب، اس نے اپنے علماء اور امراء کو، حکمرانوں کو رب بنا لیا۔ بڑا ضروری باب ہے جی، یہ باب بھی اور اس سے اگلا باب بھی، یہ دونوں ابواب بڑے ضروری ہیں۔ اگلا باب ظاہر ہے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے، اس باب کو سمجھیے۔ مصنف صاحب رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ایک حدیث کو اور کچھ اقوال ذکر کیے، یہاں غلطی کے ساتھ 10 لکھا گیا، ایک حدیث کو اور کچھ اقوال ذکر کیے، اور اس باب کے اندر کل 5 مسائل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے اور کون سے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے اس باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں، یوشکو، قریب ہے، ان تنزل علیکم، یہ کہ اترے تم پر، نازل ہو تم پر، حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نازل ہو۔ کیوں حضرت عبداللہ بن عباس نے کیوں اپنے شاگردوں سے یا اس وقت کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ اتر جائیں؟ کیوں؟ اقولو، میں کہتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَقُولُونَ، اور تم کہتے ہو، قال ابو بکر و عمر، کہ حضرت ابو بکر نے ایسے کہا اور حضرت عمر نے ایسے کہا، رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جوان بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے کی حالت میں دیکھا، آپ کے سامنے جوان ہوئے، بڑے عظیم صحابی جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اور اے اللہ اسے تفسیر کا علم سکھا دے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو اکثر ہمارے پاس تفسیر کا علم ہے ہماری امت کے اندر، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عظیم مفسر تھے، اور پھر ان کے شاگرد امام مجاہد، جنہوں نے اپنے استاد صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے تفاسیر کی روایات کو سن کر آگے نقل کیا، امام مجاہد تابعین میں سے عظیم تابعی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ تم پر پتھر اللہ نہ نازل کر دے، تم پر عذاب کے طور پر پتھر نہ آ جائیں کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہہ رہے ہو حضرت ابوبکر نے ایسے کیا اور حضرت عمر نے ایسے کہا۔ حالانکہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد تم اقتداء کرنا ابوبکر اور عمر کی، رضی اللہ عنہ۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی بات کو لازم پکڑنا، اور 4 خلفاء جن پر امت کا اتفاق ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے باوجود ہوا اس طرح تھا، واقعی اس طرح پیش آیا کہ حج کے موقع پر لوگوں نے کچھ عمل کرنا چاہا، حضرت عبداللہ بن عباس نے حدیث کے مطابق جب بتایا، لوگوں نے کہا نہیں حضرت عمر تو ایسے کہا کرتے تھے، حضرت ابوبکر ایسے کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اگر انہیں کوئی ایسی مثال مل جائے کہ کوئی شخص اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دے رہا ہے
تو وہ اس کو کیا سمجھتے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ اتر پڑے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ چیٹ کے اندر لکھ کر بتائیے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول سمجھ آیا؟ اب آگے ایک اور اس بارے میں ایک واقعہ لیتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور پھر اس کے بعد حدیث لیتے ہیں، کیونکہ باب بڑا ضروری ہے. کسی چیز کو حرام کرنے میں یا حلال کرنے میں اللہ رب العزت کے برخلاف، شریعت کے برخلاف علماء یا دیندار لوگوں کے پیچھے لگ جانا یا حکمرانوں کے پیچھے چل پڑنا. امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ عجبت لقوم، مجھے بڑا تعجب ہے اس قوم کے لیے. تعجب دو طرح کا ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک تعجب ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرتے ہوئے، ایک تعجب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرتے ہوئے. یہاں پر انکار مراد ہے. عجبت لقوم، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کسی قوم سے، مطلب انکاری، رد کرتے ہوئے. کیوں کہ عرف الاسناد، انہیں اسناد کا پتہ ہے. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کے شروع میں جو سند ہوتی ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے صحابی اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سند جس کو آپ کہتے ہیں، اسناد. مجھے بڑی تعجب ہے اس قوم سے کہ جنہوں نے اسناد کو پہچانا، انہیں پتہ ہے کہ سند کیا ہے، وصحتہ، اور اسناد کے صحیح ہونے کو بھی پہچانا. یذهبون الی رأی سفیان، وہ جاتے ہیں سفیان رحمہ اللہ کی رائے کی طرف. یہاں مراد امام سفیان ثوری ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں، عظیم محدث. کیونکہ امام احمد بن حنبل کو بعض لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ حدیث کے مقابلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم حدیث نہیں لیتے کیونکہ سفیان ثوری کی بات یہ ہے. تو امام احمد نے کیا فرمایا کہ مجھے بڑا تعجب ہے اس قوم سے کہ جنہیں پتہ ہے سند کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، اور پھر بھی امام سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں. واللہ تعالی یقول، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے. انہیں اس چیز سے ڈر جانا چاہیے. پھر کہنے لگے اتدری مل فتنہ، کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ الفتنۃ الشرک، فتنے سے مراد شرک ہے. فتنے سے مراد بولے کیا ہے؟ شرک. لعلہ اذا رد بعد قولہ، شاید کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے کسی کو رد کرے، ان یقع فی قلبہ، تو اس کے دل میں واقع ہو جائے شیء من الزیغ، شک کی کوئی چیز، فیہلک، اور وہ ہلاک ہو جائے. پتہ چلا آپ کو؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بعض کو وہ رد کر رہے، نہیں لے رہا، کہہ رہے میں فلاں کی بات کو ترجیح دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں لیتا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی کج روی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، ٹیڑھے پن پر ہی اس کی موت ہو جائے. اللہ اکبر. تو آپ کو پتہ چلا کہ ائمہ کرام، سلف صالحین، محدثین، فقہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قدر و منزلت کیا تھی. چاروں ائمہ سے یہ اقوال مروی. آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، امام شافعی رحمہ اللہ سے، امام مالک رحمہ اللہ سے، امام شافعی رحمہ اللہ سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، چاروں فقہا سے اور دیگر فقہا سے ایسے اقوال مروی ہیں کہ اگر کبھی ہماری بات، مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں ہماری بات کو سن رہے ہیں، ہم سے دین کو لے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کبھی ہماری بات قرآن یا سنت کی کسی آیت یا کسی حدیث کے مد مقابل آتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پر مارنا اور قرآن و سنت پر تم عمل کرنا. کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ اللہ اکبر.
کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی. انہیں پتا تھا کہاں ہم اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقین جانیے امت کو جتنا اس چیز نے گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہے کسی دور کے اندر بیت اللہ حرمین شریفین کے اندر ایک سے زیادہ مصلی تھے. ایک فقہ کے ماننے والے دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، سب کے سب قرآن و سنت سے غافل ہو چکے ہیں، الا من رحم ربی، مگر وہ جس پر اللہ نے رحم کیا. اللہ اکبر. تو امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول، اب آیت کریمہ کو سمجھیے کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس واقعے کو کس کے ساتھ جوڑا؟ اس آیت کریمہ کے ساتھ جوڑا. سورۃ النور کی آیت ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنت یا حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں دو چیزوں سے ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، یا پھر انہیں او یصیبہم عذاب الیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. اور پھر فتنے سے کیا مراد لیا؟ فتنے سے مراد یہ ہے شرک. اچھا فتنے سے شرک کیسے مراد لیا؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو رد کرتے 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 اس کے دل میں کوئی کج روی آ جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اور دل کے اندر کج روی کا آنا، شک و شبے کا آنا، ٹیڑھے پان کا آنا، یہ شرک کہلاتا ہے، یہ کفر کہلاتا ہے. کہیں اسی پر اس کی ہلاکت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب ہم آتے ہیں اس باب کے اندر جو ایک حدیث ہے اس کی طرف. عن عدی بن حاتم، عدی بن حاتم کی روایت ہے. عدی بن حاتم آپ کے علم ہے کہ اسلام سے پہلے یہود کے عالم، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقرأ هذه الآیہ، جو اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے. کون سی آیت؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے مطلب یہود و نصارہ نے بنا لیا تھا، پکڑ لیا تھا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے دیندار لوگوں کو، اربابا من دون اللہ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. بولیں جی یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اپنے دیندار لوگوں کو اور علماء کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. حضرت عدی نے اس آیت کریمہ کو سنا، جو آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے. اب حضرت عدی کیا فرماتے ہیں؟ فقلت لہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا اے اللہ کے رسول، انا لسنا نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور دیندار لوگوں کو رب بنا لیا تھا، حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. اب ذرا آیت کریمہ کو سمجھیے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس یحرمون ما احل اللہ، کیا وہ اس چیز کو حرام نہیں کرتے تھے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ فتحرمونہ، تو تم بھی ان کے پیچھے لگ کر اس چیز کو حرام کر دیتے تھے. وَيُحِلُّونَ، اور وہ علماء دیندار لوگ حلال کرتے تھے، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، فَتُحِلُّونَ، تو تم بھی اس کو حلال کرنا شروع کر دیتے تھے. فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سچ ہے. ہاں ایسا تو ہوا تھا کہ ہم اپنے علماء اور دیندار لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے لگے، یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے لگے. اللہ اکبر. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، اے عدی یہی تو ان کی عبادت ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل کر حلال و حرام کرنے لگے، یہی تو ان کی عبادت ہے. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں مسند احمد اور سنن ترمذی میں روایت کی ہے. وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کیا، بالکل صحیح حدیث ہے. آپ کو آیت کریمہ کی سمجھ آ گئی نا؟ آیت کریمہ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ حضرت عدی کو اس سے تعجب ہوا کہ ہم تو اپنے علماء یا دیندار لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر قرآن مجید کے اندر یہ کیسے آ گیا
کہ انہوں نے اپنے دیندار لوگوں اور اپنے علماء کو معبود بنا لیا تھا. سمجھ آئی جی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری وضاحت کر دی، کتنی پیاری وضاحت کر دی کہ اے عدی، جب وہ کسی چیز کو حرام کرتے اور اللہ نے اسے حلال کیا تو تم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے حرام ہے، اور اگر وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو کہتے کہ یہ کام ٹھیک ہے کرو حلال ہے تو تم بھی اس کو حلال کرنے لگ جاتے. اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. تو یہی تو ان کی عبادت ہے. اب ذرا باب کو دیکھیے، اوپر جو عنوان ہے، ٹاپک ہے ہمارا جو اس باب کا، باب نمبر 38 کا، بابو، یہ باب ہے من اطاع العلماء والامراء، جس نے علماء اور امراء کی اطاعت کی. کس چیز میں؟ فی تحریم ما احل اللہ، اس چیز کو حرام کرنے میں جس کو اللہ نے حلال کیا، وہ تحلیلی اور حلال کرنے میں ما حرم ہو جس کو اللہ نے حرام کیا. فقد اتخذهم اربابا، تو اس کی یہی مثال ہے گویا کہ اس نے ان کو رب بنا لیا. کیسے پتہ چلا؟ یہ باب کہاں سے آیا؟ یہ اس حدیث سے آیا اور اس آیت کریمہ سے آیا. اللہ، دو صورتیں ہیں. کوئی عالم، کوئی دیندار انسان آپ کو وہ چیز کہتا ہے جو اللہ کے دین کے مطابق ہے. مطلب اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا، نماز کو پڑھنے کا حکم دیا، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ اس کی بات مانتے ہوئے سنتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کی عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ تو در حقیقت اس نے آپ کو ایک یاد دہانی کروائی اللہ کے حکم کے مطابق. ہاں، اگر وہ یہ کہتا نماز نہ پڑھو اور آپ اس کے پیچھے چل کے نماز چھوڑ دیتے تو یہ مطلب تھا کہ اللہ نے حکم دیا پڑھنے کا اور آپ اس کے پیچھے چل کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں، یا اللہ نے کسی کام کے کرنے سے منع فرمایا اور آپ کسی بندے کے پیچھے چل کر وہ کام کر رہے ہیں. تو گویا کہ ایسی ہے جیسا کہ آپ اس بندے کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہ گویا کہ اس بندے کو رب بنانے کی طرح ہے. اللہ اکبر، دیکھیں کتنا شدید معاملہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے مسائل کو سنیے. امام صاحب نے اس میں جو مسائل ذکر کیا، الاولا، سب سے پہلا مسئلہ ہے جی تفسیر آیت النور، آیت النور کی تفسیر جو کہ گزری. دوسرا تفسیر آیت البراء، سورۃ البراء، سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کا دوسرا نام ہے سورۃ براء، اس کی تفسیر جو کہ گزری. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، التنبیہ، اس چیز کی تنبیہ، کس چیز کی؟ علی معنی العبادہ، عبادت کے معنی کی تنبیہ. کون سی عبادت کے معنی کی؟ التی انکرہا عدی، جس کا انکار عدی نے کیا تھا. مطلب وہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ وہ عبادت کا معنی کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے جھک جانا، ان کو سجدے کرنا یا ان کے لیے. تو حضرت عدی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خاص کر یہودی جو ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کی یا اپنے علماء یا دیندار لوگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. پھر اللہ نے کیوں ایسا فرمایا کہ انہوں نے اپنے دیندار لوگوں کو، علماء کو اپنا معبود بنا لیا تھا؟ تو حضرت عدی نے جس کا انکار کیا وہ سمجھ آ گیا نا. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، تمثیل ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مثال دینا، بھی ابی بکر و عمر، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی، اور حضرت احمد کا مثال دینا، وہ تمثیل احمد ابی سفیان، اور امام احمد بن حنبل کا مثال دینا حضرت سفیان کی. تو پتہ چلا سلف صالحین، صحابہ کرام، ائمہ، فقہا، محدثین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر ان کے ہاں کسی کی بات نہیں ہوتی تھی. اور اگر وہ دیکھتے کسی کو کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ اس کو اللہ کی عذاب کی پیشن گوئی سناتے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، اور وہ کیا ہے؟ تغیر الاحوال الی هذه الاغایہ، اب حالتوں کا تبدیل ہو جانا. اچھا، آپ کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، دیکھیں جب بھی امام صاحب اس کتاب کے مصنف امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ، جب بھی وہ حالت کا بیان کرتے ہیں نا، تو یہ آج سے 300 سال پہلے کے زمانے کی حالت ہوتی ہے. اگر یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے تو وہ 11ویں 12ویں صدی ہجری کے عالم تھے. تو یہ 300 سال پہلے کے زمانے کے بارے میں بتا رہے کہ کہہ رہے ہیں اب حالت بدل چکی ہے.
الی ہذہ الغایہ، اس حد تک، حتی صار عند الاکثری، یہاں تک کہ اکثر کے نزدیک ہو چکا ہے، عبادت الرہبان، نیک لوگوں کی عبادت کرنا، ہی افضل الاعمال، سب سے افضل اعمال۔ 300 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں اب دیندار لوگوں کی، نیک لوگوں کی عبادت کرنا سب سے افضل عمل ہو چکا ہے۔ وَتُسَمَّ الْوِلَایَہ، اور اس کو وہ ولایت کہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اللہ کا ولی ہے، اس وجہ سے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ، حتیٰ کہ اگر وہ اللہ کا ولی ہو بھی تو پھر بھی کیا یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ کیا اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا ولی ہوگا یا اللہ کا قریبی ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ یہی کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اللہ ہلاک کرے پہلے قوموں کو کہ جب ان میں کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر عمارت بناتے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے بری مخلوق ہے، یہ حدیث کے الفاظ میں نے سنے۔ کہہ رہے ہیں وَعِبَادَةُ الْأَحْبَارِ، علماء کی عبادت، ہے العلم فی والفقہ، اس کو اب علم اور فقہ کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر دیگر علماء کی بات کو مان لینا، اس کو لوگ علم اور فقہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ثم تغیرت الحال، پھر حال اور بدل گیا، کہاں تک؟ الی ان عبد من دون اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے علاوہ عبادت کی جانے لگی، من لیس من الصالحین، جو کہ صالحین میں سے بھی نہیں ہے۔ اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ جو نیکوکاروں میں سے بھی نہیں ہے، صالحین میں سے بھی نہیں ہے، اس کی بھی عبادت کی جانے لگی۔ وعبد بالمعنى الثانی من هو من الجاہلین، اور دوسرے معنی میں سے جو جاہل ہے اس کی عبادت کی جانے لگی۔ اللہ، اب مجھے بتائیے یہ 300 سال پہلے کے زمانے کی حالت وہ بیان کریں، اگر وہ ہمارے اس زمانے کی حالت کو دیکھ لیتے، اور خاص کر ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں ان کو دیکھ لیتے تو ان کا تجزیہ کیا ہوتا؟ کہ جس کے اندر بعض دیندار لوگ اگر انہیں جھک کر نہ ملا جائے، ان کے آگے سجدہ نہ کیا جائے، جھک کر ان کو بوسہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، یہ کیسے مرید ہیں، یا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے جھک نہیں رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے ایسی باتیں سنی سنائی تھی، مطلب کوئی عالم آپ کو بتاتا تھا کہ ایک جگہ پر ایسا ہوا، کچھ لوگ کسی انسان کے آگے جھک گئے، عبادت کرنے لگے غیر اللہ کی۔ اب خاص کر میڈیا، اور اس سے بھی خاص سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد تو آپ کو ایسی 20 نہیں سینکڑوں مثالیں دکھائی دیں گی، سینکڑوں مثالیں۔ اللہ، کہ پہلے یہ تھا کہ نیکوکاروں کی عبادت کی جانے لگی، اب جو نیک بھی نہیں ہے، جاہل ہے، اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کو لوگ کہتے ہیں ولایت، جی اللہ کا ولی ہے اس وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ یقیناً امت کے اندر اگر اکثریت یا کچھ لوگ یا اکثر لوگ یا ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ گمراہی کی طرف ہیں تو الحمدللہ امت کے اندر خیر بھی باقی ہے۔ وجہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا، حق پر قائم رہے گا۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ یہ محدثین کا گروہ تھا، یہ اہل السنہ والجماع کا گروہ تھا۔ اہل السنہ انہیں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اہل الحدیث، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے والے تھے۔ انہیں جماع کہا گیا کیونکہ یہ جماعت کے اندر رہنے کو پسند کرتے تھے،
یعنی وہ جو جماعت چلی آ رہی تھی یہ تفرقہ بازی اور جماعت سے کٹ جانے کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس گروہ کے اندر شامل رکھے، تا حیات تا قیامت اللہ ہمیں اس گروہ کے اندر شامل رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں حق پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی ظاہری باطنی گمراہی سے بچا کر رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.